اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول، چوتھی قسط کے آگے اب پانچویں قسط۔ میسرہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کچھ امید ہوئی۔ آپ نے میسرہ سے کہا کہ تم ہی میری بات مان لو۔ میسرہ نے کہا کہ آپ کی بات بہت اچھی ہے اور اس میں روشنی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اگر میں آپ کی بات مانوں تو میری قوم میرے مخالف ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی اپنی قوم کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے۔ اگر اپنی قوم وقت پر ساتھ نہ دے تو دشمنوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نبوت کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے۔ آپ کے چچا کے لڑکے علی ابن ابی طالب آپ کے گھر آئے۔ آپ اور آپ کی بیوی خدیجہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو علی نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے جواب دیا، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور مجھے اس کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے حکم دیا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔ نوجوان علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے قبل میں نے نہیں سنا ہے۔ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے بیان نہ کر لوں۔ یہ نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں چاہتے تھے کہ ابو طالب کو اس کی خبر ہو۔ آپ نے کہا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ عروہ بن عبد المطلب کے یہاں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کی طرف بغور دیکھنا شروع کیا۔ آپ کی نبوت کا تذکرہ ان دنوں ہو چلا تھا۔ حضرت محمد مجھ کو اس طرح متوجہ دیکھ کر بولے، عثمان کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ کا ہم لوگوں میں کیا مرتبہ تھا اور اب آپ پر کیا فکر بازی ہو رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر عبادت کر رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا تو ایک پتھر کھینچ کر مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر آپ کے چچا حمزہ سے کہا، اے حمزہ، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ تمہارے بھتیجے کو پتھر مار رہے ہیں اور تم ان کی مدد نہیں کرتے۔ حمزہ ایک پہلوان آدمی تھے اور ابھی بھی شکار سے واپس ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی۔ اس کو لیے ہوئے سیدھے ابو جہل کے گھر گئے اور کمان اسے زور سے ماری، اتنی زور سے کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد حمزہ حضرت محمد کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا، چچا، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حمزہ کے اسلام لانے کے بعد چند اور آدمی بھی مسلمان ہو گئے اور اب مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تاکہ غور کریں کہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ عمر بن عبد الخطاب نے جوش میں آ کر کہا کہ میں محمد کو قتل کر دیتا ہوں اور مکہ کو ان کے شر سے نجات دلا دیتا ہوں۔ عمر بڑے پختہ ارادے کے آدمی تھے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسجد بنائی گئی اور عمر اس میں داخل ہوئے تو ان کا سر چھت سے ٹکرا گیا۔ قبیلہ بنی مالک بن کنانہ کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں بازار میں تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوال مجاز کے بازار میں چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، تم فلاح پاؤ گے۔ ابو لہب آپ پر مٹی پھینکتا اور کہتا کہ اس سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو تمہارے دین سے گمراہ کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے۔
ابو سفیان اپنی بیوی ہندا کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنی کھیتی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے لڑکے معاویہ آگے تھے۔ وہ اس وقت نوعمر تھے اور گدھے پر سوار تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے نظر پڑے۔ ابو سفیان نے کہا، معاویہ تم اتر جاؤ تاکہ محمد اس پر سوار ہو جائیں۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں اتر گیا اور حضرت محمد میرے گدھے پر سوار ہو کر ہمارے آگے آگے تھوڑی دور تک چلے، پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے سفیان بن حرب اور اے ہندا بن عتبہ، خدا کی قسم یقیناً تمہیں مرنا ہے، اس کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو نیک ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا آپ کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے کہا، ہاں، اور گدھے سے اتر کر چلے گئے اور میں پھر اس پر سوار ہو گیا۔ میری ماں ہندا نے ابو سفیان سے کہا، کیا اسی جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو سواری پر سے اتار دیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، وہ جھوٹا نہیں۔ ابو جہل کی ایک خادمہ تھی جس کا نام سمیہ تھا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو کہا، نئے مذہب کو چھوڑ دو۔ سمیہ نے کہا کہ میں محمد کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے ان کو باندھ دیا اور اتنے کوڑے مارے کہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ حضرت ابوبکر جو اب تک 6 غلاموں کو خرید کر آزاد کرا چکے تھے، ابو جہل کے پاس پہنچے اور 100 دینار دینے کی پیشکش کی۔ جب وہ راضی نہ ہوا تو کہا کہ 150 دینار لے لو۔ ابو جہل اب بھی راضی نہ ہوا تو آپ نے کہا کہ تم جو قیمت مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ کسی قیمت پر سمیہ کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سمیہ دائی کا بھی کام کرتی تھیں، چنانچہ جن قریشی عورتوں کے ہاں بچوں کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے مدد کی تھی، سب نے ابو جہل سے سفارش کی کہ وہ سمیہ کو نہ ماریں اور اسے چھوڑ دیں، مگر ابو جہل نے یہ درخواست بھی قبول نہ کی۔ ابو جہل نے سمیہ کو اتنے کوڑے مارے کہ ان کا سارا بدن زخمی ہو گیا، حرکت کی بھی تاب نہ رہی۔ وہ یہی کہتی رہیں کہ محمد کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ آخر ابو جہل ایک روز سمیہ کو خانہ کعبہ کے پاس لے گیا اور سب کے سامنے کہا کہ تم محمد کے دین کو چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے انکار کیا۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ ان کے سینے پر مارا جو پیٹھ سے پار ہو کر نکل گیا، اور اس طرح سمیہ کو تاریخ اسلام میں شہید اول کا درجہ حاصل ہوا۔ مکہ میں 2 آدمی ایسے تھے جو اپنے قائدانہ اوصاف کے اعتبار سے ممتاز تھے، ایک عمرو بن حشام یعنی ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام یا عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے بہت مخالف تھے۔ ایک روز انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کر ڈالیں۔ وہ تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر، اس دوپہر میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ محمد نے قریش کے معاملے میں تفریق ڈال دی ہے۔ اس نے ہماری عقلوں کو بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے دین پر لعنت ملامت کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کو بھی نہیں مانتا ہے۔ نعیم نے کہا کہ اے عمر، خدا کی قسم تمہاری نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم محمد کو قتل کر ڈالو گے اور بنو عبد مناف تم کو چھوڑ دیں گے کہ تم زمین پر چلتے پھرتے رہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ محمد سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے پوچھا کہ کون سا گھر؟ نعیم نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے تمہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ سن کر عمر کا غصہ بڑھ گیا۔ اسی حال میں وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت بہن اور بہنوئی دونوں گھر میں تھے اور ایک مسلمان خباب ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔
عمر کی آہٹ پا کر خباب چھپ گئے۔ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مسلم ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، اگر باپ دادا کا دین برحق نہ ہو اور دوسرا دین برحق ہو تو ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جواب سن کر عمر کا غصہ تیز ہو گیا۔ انہوں نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے کے لیے آئیں تو بہنوئی کو چھوڑ کر بہن کو مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم کو جو کرنا ہے وہ کرو، اب تو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بہن کو خون آلود دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کا ضمیر جاگ اٹھا۔ انہوں نے بہن سے کہا کہ جو کتاب تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ مجھ کو دکھاؤ۔ اب خباب بھی باہر نکل آئے۔ وہ لوگ اس وقت قرآن میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ یہ مجھ کو دکھاؤ۔ یہ سورہ لکھی ہوئی عمر کو دی گئی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیت ان کے دل میں اترتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شدید ناصر کے تحت ان کی زبان سے نکلا ما آسنا ھذا الکلام واکرما، یعنی کتنا اچھا اور کتنا اعلیٰ کلام ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پہاڑی کے اوپر دار ارقم میں تھے۔ عمر کی فرمائش پر خباب ان کو لے کر دار ارقم کی طرف چلے۔ پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک مسلمان نے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ عمر تلوار اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو عمر ہیں جو تلوار لے کر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ان کو اندر آنے دو، اگر وہ اچھی ارادے سے آئے ہیں تو خوشی کی بات ہے، اور اگر وہ برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں تلوار سے قتل کر دیں گے۔ عمر مکان کے اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ آپ نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا اے ابن خطاب، کیا چیز ہے جو تم کو یہاں لے آئی ہے؟ خدا کی قسم، ایسا نظر آتا ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ خدا تمہارے اوپر کوئی قہر نازل کر دے۔ عمر نے کہا کہ اے محمد، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤں اور اس چیز کا اقرار کروں جو آپ اللہ کے یہاں سے لائے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اس سے گھر والوں نے جانا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اظہار کیا۔ اس پر کچھ لوگ اٹھ کر انہیں مارنے لگے، مگر حضرت عمر بہت طاقتور آدمی تھے۔ انہوں نے سب کو ڈھکیل دیا اور بلند آواز سے اسلام کی صداقت کا اعلان کیا۔ حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صفا پہاڑی کی طرف سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ اس نے آپ سے بہت برے انداز میں کلام کیا۔ آپ کو جواب دیے بغیر وہاں سے گزر گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک خاتمہ یہ پورا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے پاس گئیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب عمر بن حشام یعنی ابو جہل تمہارے بھتیجے کو گالی دے رہے تھے اور ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حمزہ ابھی شکار کھیل کر واپس آئے تھے اور لوہے کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کمان لیے ہوئے ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ اس کو کعبہ کے پاس پا لیا۔ ابو جہل وہاں ایک جماعت کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ نے قریب جا کر ابو جہل کو اپنی کمان سے مارا۔ اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون نکل آیا۔ انہوں نے کہا تم محمد کے دشمن بنے ہوئے ہو اور ان کو گالیاں دیتے ہو، تو سن لو کہ میرا دین بھی محمد کا دین ہے۔ ابو جہل کے ساتھی اٹھے کہ حمزہ کو پکڑیں اور انہیں ماریں، مگر ابو جہل نے اپنے آدمیوں کو منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم میں نے ان کے بھتیجے کو آج بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حمزہ جب اپنے گھر واپس آئے تو مکہ کے کچھ لوگ ان سے ملے اور ان کو شرم دلائی
کہ تم سابی ہو گئے ہو اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس سے حمزہ کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، وہ بے چین ہو گئے، انہیں رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح کو حرم کعبہ میں گئے اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر محمد کا راستہ سچا راستہ ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میں جس حالت میں پڑ گیا ہوں اس سے میرے لیے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے، میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور شک اور تردد سے مجھ کو دور فرما دے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا، آپ کو جہنم سے ڈرایا اور جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یقین ڈال دیا، اسلام کی صداقت پر ان کا پورا اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اپنے دین کا اعلان کرو، خدا کی قسم وہ سب کچھ جس پر آسمان سایہ کیے ہوئے ہے اگر مجھے دیا جائے تب بھی میں تمہارے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ مکہ میں اسی طرح ایک ایک کر کے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ کوئی شخص پہلے سے ہی بتوں کی عبادت کو ناپسند کرتا تھا، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید کی بات سنی تو وہ اس کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوئی، وہ فوراً آپ کا مومن بن گیا۔ کسی نے شام اور فلسطین کے سفروں میں عیسائی عالموں سے سنا تھا کہ جزیرہ عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے جب آپ کی شخصیت اور آپ کے کلام کو جانا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی وہ نبی ہیں، چنانچہ اس نے آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کر لی۔ کسی نے خواب دیکھا کہ آپ اس کو آگ کے گڈھے سے کھینچ کر نکال رہے ہیں، اس کے بعد وہ آپ سے ملا، اس پر آپ کی صداقت کھلی اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ابتدائی دور میں یہی صورت جاری رہی، مختلف اسباب کے تحت لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے۔ تحقیق کے بعد جب آدمی کا دل گواہی دیتا کہ واقعی آپ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کا ساتھی بن جاتا۔ اس طرح مکہ اور اطراف مکہ کے لوگ انفرادی طور پر آپ کی نبوت کو مان کر آپ کی گروہ میں شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ایک قابل لحاظ جماعت بن گئی۔ دھیرے دھیرے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اسلام میں داخل ہو گئیں، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا اور ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اسلام کی تعلیم کو کھلم کھلا بیان کریں۔ ابن اسحاق کے مطابق 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد سورہ مدثر میں یہ حکم دیا گیا کہ توحید کا عمومی اعلان کرو اور کسی کمی کے بغیر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اب مکہ کے مشرکین کی طرف سے سخت مخالفت ہونے لگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکراؤ کے بجائے اعراض کا حکم دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس زمانے میں ایسا کرتے کہ جب نماز کا وقت آتا تو آبادی کے باہر گھاٹیوں میں چلے جاتے اور لوگوں سے چھپ کر نماز پڑھتے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کے سامنے اسلام کا اظہار کیا اور کھلم کھلا اس کا اعلان فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، تو آپ کی قوم نے ابتدا میں آپ سے دوری اختیار نہ کی، یہاں تک کہ آپ ان کے بتوں کا ذکر کرنے لگے اور ان پر تنقید کی۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے آپ کے معاملے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت برتنے لگے۔ وہ آپ کی مخالفت اور دشمنی پر متحد ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بچا لیا۔ ایسے لوگ تھوڑے تھے اور چھپے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس موقع پر انہوں نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ وہ آپ کی حفاظت اور امداد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں پر تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، جو کہ قریش کو سخت ناپسند تھا، اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابو طالب آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں،
اور حفاظت پر کمر بستہ ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی قریش کے حوالے کرنے پر تیار نہیں، تو قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کے نام ہیں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو البختری، الاسود، ابو جہل، الولید، العاص وغیرہ۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے دین پر عیب لگایا، ہم میں سے عقل مندوں کو بیوقوف بتایا اور ہمارے بڑوں کو گمراہ ٹھہرایا۔ اب آپ یا تو ان کو ایسی باتوں سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان دخل نہ دیں، کیونکہ آپ بھی اسی دین پر ہیں جس پر ہم لوگ ہیں، ہم خود ان کا بندوبست کر لیں گے۔ ابو طالب نے نرمی کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور ان کو حکمت کے ساتھ واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ اس وقت لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پر قائم رہے اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اور مشرکوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ قریش کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا رہتا، وہ ایک دوسرے کو آپ کے خلاف ابھارتے۔ قریش کے سردار دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ ہم عمر اور نسب اور مرتبے کے لحاظ سے خاص درجہ رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو ہم سے روکیں، مگر آپ نے ان کو نہیں روکا۔ خدا کی قسم، ہم اس حالت پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی جائیں، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف بتایا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگایا جائے۔ اب یا تو ہم ان کو اس سے روک دیں گے یا ان سے جنگ کریں گے، پھر آپ اس میں دخل نہ دیں گے یہاں تک کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے۔ ابو طالب پر اپنی قوم کی جدائی اور اس کی دشمنی بہت شاق گزری۔ ان کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ قریش نے جب ابو طالب سے یہ بات کہی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ اے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی اور مجھ سے ایسا ایسا کہا، بس تم مجھ پر رحم کرو اور خود اپنے آپ پر بھی، اور میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کی برداشت میرے اندر نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کی آگے کے سیرت رسول کے احوال ہم چھٹے حصے میں سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔